نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری حیدری، عظمت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ماشاء اللہ سارا مجمع بیدار ہے، صلوات ذرا بلند آواز سے۔ اللهم صل علی محمد وآلہ محمد۔ دعا ہے خداوند عالم اس جلیلۃ القدر عزت والی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری اللہ عبادت میں شکر۔ ایام ازاں ہے، صف ازاں پہ بیٹھتے ہوئے کوئی نہ کوئی دعا کسی نہ کسی ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، وسیلہ بھی کوئی۔ انہیں کا صدقہ مالک آپ عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائیں۔ اراکین انجمن حیدریہ کے، اراکین کے، معاونین کے، اور آپ سب حاضرین کی اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ عزا اس بارگاہ میں تا قیامت قائم ہوتا ہے برائے، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے ولی الامر ولی العصر امام زمن کے ظہور میں۔ میری گفتگو کا بلا ناغہ تسلسل جو ہے وہ ذات ختمی مرتبت ہے، ذات رسالت وہاب ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نسل در نسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان سے نبی کے ان کا کوئی واسطہ شاستہ اتنا ہے ہی نہیں، یہ بس یا علی کر سکتے ہیں یا پھر حسین کر، انہیں نبی کا تعارف ہی نہیں۔ تو نئے چہرے موجود ہیں، میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہم نے علی کے کہنے پہ نبی نہیں ماننا، ہم نے نبی کے کہنے پہ علی ماننا۔ حضور کے کہنے ہماری فقہ جعفریہ میں مرکزی حیثیت حضور کی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنی مجالس میں انہی کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر حضور نے کیا تھا۔
جن کا ذکر حضور نے نہیں کیا ہم نے آج تک نہیں کیا. لہذا یہ بات تو میرا خیال ہے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ حضور مسلک تشیع میں، مسلک جعفریہ، فقہ جعفریہ، عزت صرف اس کی ہے جس کی نسبت محمد سے. لوگوں کے ذہن میں اب یہ بات اب سب آ جانی چاہیے کہ صورتحال بدل چکی ہے. اب سوشل میڈیا نے، نیٹ نے یکسر، یعنی جتنی تیزی سے زمانہ آگے جا رہا ہے اب مذہبی معاملات بھی اس میں بھی چینج آ گئی ہے. ماشاءاللہ آنا جانا پاکستان آپ کہہ رہے تھے، میں وہاں بھی کہہ چکا ہوں، ادھر بھی کہہ رہا ہوں. اب بحث مذہبوں کی نہیں رہی. یہ جو ہوتا تھا نا جی تھوڑی جی اذان ہے قرآن، یار دور گزر چکا، تمہارا ماتم ہے جی. اچھا کمال یہ ہے کہ شروع میں کہتے تھے ماتم حرام ہے، پھر اس زمانے کے ہمارے علماء نے کہا کہ قرآن مجید میں حرام چیزوں کی فہرستیں موجود ہیں، ان میں ماتم تو نہیں ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے بچو. اجتناب، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. ان حرام فرشتوں میں ماتم کہاں ہے؟ جب اس زمانے کے ہمارے علماء نے پوچھا کہ جناب حرام چیزوں کی لسٹیں ہیں قرآن میں، ان میں ماتم کا ذکر نہیں، تو پھر فرمانے لگے جی ہم نے غصے میں کہہ دیا تھا حرام ہے. حرام نہیں ہے، گناہ ہے. کیا کہنے آپ کے مطلب پہلے کہا حرام ہے، جب حرام کہا ثابت کرے تو کہنے کہ نہیں وہ بس جذباتی ہو کے کہہ دیا تھا. حرام نہیں، گناہ ہے. بھئی گناہ کیسے ہے؟ اور تمہاری فقہ میں گناہ کی تعریف یہ ہے، گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. ہم تو ماتم اشتہار چھپا کے کرتے ہیں. آپ زندہ و سلامت رہے. اچھا مجھے حیدریہ میں آ کے یقین آیا کہ دنیا گول ہے. لیکن پلیز جو دیوار والے ہو کوئی انا للہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ بھی کرتے رہو. اور اب تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے بندے جلدی آتے ہی اس لیے ہیں کہ دیوار والی جگہ پہ. ہماری تو دیوار سے یادیں ہی بڑی وابستہ ہیں. بہت شکریہ آپ زندہ و سلامت. کیا کہا جی؟ ماتم گناہ حرام کا، پھر گناہ کا. بیٹا کچھ ماڑی چنگی سمجھ آتی ہے میری زبان کی؟ بہت شکریہ. میں مطمئن ہوں ماشاءاللہ بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں. بھائی گناہ تمہاری فقہ میں اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. اور اگلی تعریف پتہ کیا ہے؟ ربطی ایمان کی بندے کے اندر ہونا تو گناہ کر کے بندے کا ضمیر پچھتا. یہ تعریف کرتے ضمیر کسی کو پتہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اگر ایمان اندر ہے تو پھر ضمیر بندے کا پچھتا ہے کہ تو نے غلط کیا. ماتم گناہ کیسے بن گیا؟ میری قوم کا ماتمی ماتم کرتے کرتے حلقہ ماتم میں گر بھی جائے، نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے.
حرام پھر گناہ. اور پھر ضیاء الحق دور میں ایک نیا فلسفہ دیا گیا کہ جی شرعی بحث چھوڑ دیں، یہ حرام گناہ نہ چھوڑے. اچھا جی، ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، بندے کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرے. یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، زنجیر لگتے ہیں، اگر زخم گہرا لگ جائے اور بندہ مر جائے یہ تو خودکشی ہے، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. لہذا ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں خودکشی کے چانس ہیں، لیکن وار حسین کی اللہ تیرے بھی کیا کرے. خیر ہو گئی، کمال ہو گیا. جو مولوی حسین کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے نا، اپنے خود کش حملوں کو شہادت 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 بولے کرے یار، زحمت فرمایا کرے. متوجہ ہے سرکار صاحب؟ لہذا ہر دور میں ہم نے بخدا، میرا خیال ہے پاکستان میں تو جو 302 کا مجرم ہوتا ہے نا، اسے بھی صفائی کا حق عدالت دیتی. نہیں حق تو ہم غریبوں کے پاس ہے. جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا، بس ٹھیک مہربانی، وہ بھی شیعوں پہ اعتراض کرے. جی ان سے پوچھنے والے کوئی نہیں جی، شہید زندہ ہوتے ہیں جی. کربلا والے تو شہیدوں کے سردار ہیں جی. جب بارڈر پہ مرنے والا شہید زندہ ہے تو کربلا والے تو بہت بڑے شہید ہیں، وہ تو زندہ ہے. اور کسی بات پہ ٹکو تو صحیح. تم نے مطلب پورے معاشرے میں ماڑا غریب ہمیں ہی سمجھا ہے. ہم رو پڑے تو کہتے ہیں شیعہ زندوں، پتہ نہیں آپ کہاں تک توجہ کرتے ہیں. ہم رو پڑے تو کہتے ہیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں. ہم انہیں سے مدد مانگ لے تو کہتے ہیں جی مردوں سے مانگتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہذا صاحبان خدا را خدا، اب یہ سسٹم بدلو کہ یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے، چھوڑ دو. یہ مذہبوں کی بحث کا اب وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. ایک زمانہ تھا جب کہا کہ مجھے بات سے بات نکلتی ہے، پھر کیا کہوں، کہیں آپ پریشان ہی نہ ہو جائیں کہ رضی صاحب روزانہ بہت لمبا پڑ جاتے ہیں. اب تو میرے پاس عاقل صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں کہ میں سوکھا ہوں. اب بس اپنے 45 منٹ ہم پورے کریں گے. خدا متوجہ ہے سرکار؟ جی پہلے کہا کرتے تھے جی یہ جو شیعہ ہوتے ہیں نا، ہاں جی یہ نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے کرم کر دیا، ہمارے بچے نمازی ہو گئے، لیکن جو کمی ہے وہ دور کر دیں. جو مصلی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ان کے لیے میری گزارش ہے کہ شیعہ مولوی ہوا کرتے تھے پنجاب کے مظفر گڑھ ضلع سے، مولوی احمد بھائی. نام سے شیعہ نہیں لگتے لیکن شیعہ. مہربان سے مولوی احمد دین. اب وہ نہیں، بہت عرصہ پہلے سینئر سے ہم نے سنا. مولوی احمد دین کہہ رہے تھے کہ مجھے خواب میں شیطان ملا. اچھا ملتا مولویوں کا کلین سے بندوں کو کم ملا، یہ پتہ اس میں کیا ہے. اب کئی بندے بڑے خوش ہیں کہ کلین سے مسجد آل محمد کی کوئی ضروریات انہیں پورا کرنا چاہیے. تو مولوی احمد دین کہتا ہے جب خواب میں میرا تعارف ہوا نا کہ یہ حضرت ابلیس ہے، تو کہتے میرے ذہن پہ ایز اے شیعہ ایک بوجھ تھا. میں نے کہا پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، میں اس سے بات کروں. تو انہوں نے فوراً بات یہ کی کہ تو ہمارے بندوں کو نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتا. آپ اس سے بھی زیادہ چپ کر دیں، لیکن بات تو میں نے
تو ہمارے ایک میسج ہے، اللہ کرے کسی ذہن تک پہنچ جائے کہ تو ہمارے بندوں کو نماز کیوں نہیں پڑھنے دے. اس نے آگے سے جواب دیا مولوی احمد دین میں شیطان ہوں، تو مولوی ہے، تیرے سے سچ نہیں بولنا تو کس سے بولنا. لہذا میں بالکل سچ کہنے لگا. اچھا اور بڑے مسئلہ گل سن، سچ یہ ہے کہ دوسرے مسلکوں کو میں نے نماز سے روکنا نہیں، اور جہاں تک میرا اختیار چلے تمہیں پڑھنے دینے نہیں. مجھ سے کو آگے بڑھ کے ہمت کر کے پڑھ لے تو پڑھ لے، جہاں تک میرا اختیار ہے. میں نے مولوی احمد دین کہتا میں ڈر گیا کہ دشمن طاقتور ہے، کوئی منت ترلا کر. کہتے میں نے ترلا کیا، میں نے کہا پلیز ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے لوگوں کو بھی نما. اس نے کہا میرا دماغ خراب ہے، میں ٹائم ضائع کروں، میں انہیں روکتا ہوں جن کی قبول ہوتی ہے. اور قبولیت دعا کے لیے درود والا قبیلہ چاہیے. حیدریہ میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس حسین کی ہے، کہیں گے شیعوں کی مجلس ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے جہاں بھی اپنے رویے پہ غور کرو. چار شیعوں کی ضد میں اپنی قبر اندھیری کرنا تو دانش مندی ہے. جہاں بھی لفظ حسین آئے ان کے ذہن میں سب سے پہلے شیعہ آتے ہیں. ماتم شیعوں کا، حسین کا نہیں، شیعوں کا جلوس ہے، مجلس جی شیعوں کی مجلس ہے. سوچو اپنے فرقوں میں رہ کے حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کہاں ہو کیا کر رہے ہیں؟ لہذا صاحبان فہم، نماز ماشاءاللہ بڑی تبدیلی ہے میری قوم میں، بہت زیادہ، اور اللہ کرے اس سے بھی زیادہ ہمارے احباب جو ہیں وہ نماز کے لیے، صوم و صلات کے لیے وقت نکالا کرے. مصلی کا سواد ہی بکھرا ہے. اور خوش نصیب ہیں آپ، خدا کی قسم جتنے اعمال مصلی کے آپ کی فقہ میں ہیں کسی اور میں ہے ہی نہیں. دنیا پریشانیوں میں صرف نفسیات کے ڈاکٹروں کو ڈھونڈتی ہے. آپ کو حکم ہے شب جمعہ حدیث قصہ پڑھ لیا کرو، ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں. یہاں پہ تھوڑا اللہ کا کرم ہے. یہ مسلک اہل بیت کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مسلک اہل بیت کے لیے کہ ریگولر جس گھر میں زیارت عاشور پڑھی جائے، بلا ناغہ جس گھر میں زیارت عاشور کی تلاوت کی جائے، اور 2 نفل ہدیہ امام حسین پہلے یا بعد میں کر کے آپ زیارت عاشور گھر میں بچوں سے کہیں، خود پڑھیں، میری مائیں بہنیں اگر پڑھ سکیں خواتین سے کہیں. مولا حسین فرماتے ہیں جس گھر میں یہ زیارت پڑھی جائے تو گھر میری نگاہوں کے سامنے رہتا. کیا کہنا ہے، کیا آپ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آپ ٹائم نکالا کریں. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ جمعہ جماعت والا مولانا ہو نا مسجد میں یا بارگاہ میں، تو گھر والے، مجھے آپ کو معاشرے کا نہیں پتا، آپ تو کمال لوگ ہیں، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان نماز قرآن کی ذمہ داری مولوی اور تنخواہ جو دیتے ہیں، ہم پیسوں میں دیتے ہیں، آپ موڑ دیتے ہیں، آپ کا تو زیادہ یہ ہوگا. تیرا مولانا جان چاہیے ذرا آپ آنکھیں بند کر دیں، میں سمجھ تو سو گیا. آپ چھپکتے ہیں، لیکن لوگ ایک ہی چھپکتے ہیں، دونوں اکٹھی چھپکتے ہیں. کہتا میں ڈر جاتا ہوں کہ تو بھی سو گیا ہے، لیکن الحمدللہ آج کافی بیدار چہرے میں. میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں باخدا یہی سمجھا جاتا ہے کہ مسجد میں مولانا ہے نا
لہذا بچہ نمازی بنانا مولانا کون؟ مولانا کا کام نہیں، یہ باپ کا کام ہے. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. لہذا بات خیر آگے زیادہ نہ ہو جائے. جی پہلے کہا جاتا تھا شیعہ نماز نہیں پڑھتے، جب پڑھنے لگ گئے محسوس ہو گیا، نہیں کیونکہ پہلے اندازہ نہیں. بلکہ مجھے یاد ہے جو ابھی پچھلا دور تھا عمران خان پی ٹی آئی کا، تو مذہبی امور کے منسٹر تھے نور الحق قادری صاحب. ہماری ان سے میٹنگ تھی اسلام آباد میں، تو ایک اور بھی منسٹر تھے مشترکہ وہ تھا. وہاں پہ جب مائک میرے سامنے آیا تو میں نے کہا جی ہماری گزارش ہے حکومت سے، دو چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی ہی مسجدیں ہیں جتنی 1947 میں تھی. کیا کہنے ماشاءاللہ، مسجد تو بہت بنی ہے، پاپولیشن بڑھتی ہے. میں نے کہا پاپولیشن بڑھے تو مسجدیں بڑھائی جاتی ہیں. کہ لگے بالکل بنانی چاہیے. تو میں نے کہا شیعہ پاپولیشن پہ کچھ اسپیشل پابندی ہے. میں نے کہا باقی مسلکوں میں تو بندے ان میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ہوتے ہیں، ہمارے پہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پیدا آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں، زنجیر ہمارے ساتھ مارتے ہیں. ان کو تائید کرو یار، آپ پریشان آپ ملک کی ریشو میں کرا لیں کہ کتنے مطلب غیر شیعہ لوگ حلقہ ماتم میں آئے، کتنوں کی منتیں پوری ہوئی، کتنے زائرین کربلا میں شامل ہو زیارتوں پہ. مطلب آپ ریشو خدا نہیں کر سکتے، بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ. میں نے کہا جی یہ ہمارے، اگر آپ شیعہ پاپولیشن کو سمجھتے ہیں تو پھر جیسے مسجدیں اضافہ کیا گیا ویسے ہمارے ماتمی عزاداری کے روٹس میں بھی اضافہ کیا گیا. وہ لکھنے والا صاحب تھا، کہنے لگا آپ ذرا بیٹا یہ لکھتے جائیں. وہ لکھتا جا، کہنے لگے جی اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا جی دوسرا میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو پاکستان میں ٹاؤن پلاننگ کی وزارت ہے، کہ جو کالونیاں بنتی ہیں، ٹاؤن بنتے ہیں، مطلب کچھ تو پرائیویٹ ہوتے ہیں، لیکن جو حکومتی پلیٹ فارم سے آپ سن رہے ہیں نا. میں نے کہا جی وہاں اہل سنت کو مسجد دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، اہل حدیث کو مسجد کی جگہ دیتے ہیں، دیوبندیوں کو بریلویوں کو دیتے ہیں. میں نے کہا نور الحق قادری صاحب پلاٹ آپ نہیں دیتے، بچے آپ کے جان کھاتے ہیں، شیعہ نماز نہیں پڑھتے. متوجہ ہے جی آپ؟ کہنے لگے جی ہاں یہ بات تو تھی. میں نے کہا حضور فرقہ واریت پھیلتی اس وجہ سے. کہنے لگے آپ بات بڑی گہری کرتے ہیں، ہمیں تو مطلب فرقہ واریت پھیلنے کی جگہ محسوس نہیں. میں نے کہا یہیں سے پھیلتی ہے کہ جب آپ اس ٹاؤن کو جو 2000 کا ٹاؤن ہے 4000 کا سارے مسلکوں کو جگہ دیتے ہیں، جب وہاں پہ 100 گھر مولائیوں کا بن جاتا ہے پھر وہ جگہ تو آپ نے دی نہیں، پھر انہیں کنال کا پلاٹ خریدنا پڑتا ہے، پھر باقی مسجدیں آ جاتی ہیں میدان میں. ہم نے مسجد نہیں بننے دینی. اگر آپ حکومتی پلیٹ فارم سے خود بنائیں. بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں تو گزارش کر رہا ہوں پہلے نماز نہیں. اچھا اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یار پڑھتے تو ہیں لیکن یہ نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. وہ کھلو ہوتے صحیح کہتے جی نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ جیتے جاگتے آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہم فجر اور عشاء ملاتے ہیں؟ کوئی ہو ہاں کر لو. ہم ظہر اور مغرب ملاتے ہیں؟ میں ہر فن قسمن کہہ رہا ہوں. ہم فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، ظہر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، عصر اس کی فضیلت والے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، مغرب کی فضیلت کا ٹائم بہت کم ہے. فضیلت کا ٹائم ہم مغرب کے ٹائم پڑھ کے، کیونکہ مغرب
3 رکعت پڑھنے پہ جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم کے بعد آٹومیٹکلی کیا کہیں عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. میری بات پہ اگر یقین نہیں آتا نہیں جی نہیں جی یہ 5 نمازیں ہیں جی اور یہ بھی 3 ٹائم پڑھتے ہیں, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کچھ 3 ہم بھی تو کرتے ہیں. مطلب اگر ہم 3 کے قریب ہوئے ہیں تو جان کھانے لگ گئے. یہ تو اتحاد کی مثال ہے کہ 5 3 میں پڑھتے ہیں. لیکن اللہ کو خوش ہونے کی بجائے پھر جان کھائیں گے. جب نمازیں اچھا کچھ بندے جو معتدل ہوتے ہیں نا وہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے, جب نمازیں 5 تو ٹائم 3 یہ کیسے؟ قرآن مجید رواج سمجھ کے نہ پڑھو. میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے نا پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. سورہ بنی اسرائیل میں خدا فرماتا ہے نماز کا ٹائم اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو لطلوع الشمس, زوال کے بعد ایک ٹائم, الی غسق اللیل جب رات چھا جائے دوسرا ٹائم, قرآن الفجر اور فجر پڑھو تیسرا ٹائم. قرآن میں نمازیں 5 ہیں ٹائم 3 ہے. اور اگر میری بات پہ کسی مہربان کو کوئی لائیو سن رہا ہو یا بعد میں سنے وہ کہے جی ہمیں تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ 5 نمازیں 3 ٹائموں میں اکٹھی کیسے ہو جاتی ہیں, پھر حج بھی فیشن سمجھ کے کرتے ہو. آپ حیران ہو کہ مجھے حج پہ کیا ہوتا ہے یار؟ حج پہ عرفات میں ظہر اثر اکٹھی, بلکہ اب تو ہمارے بھائیوں کے لٹریچر ان کی علماء پیش کر رہے ہیں کہ بغیر بارش اور بغیر طوفان کے بھی حضور نے نمازیں ملا کے پڑھی تھی. اور حج کا پریکٹیکل تو پوری ملت کے سامنے, اور جو بیچارہ نیا حاجی, کچھ ریگولر حاجی ہوتے اور کچھ مسکین زندگی بے کی موقع, وہ جب نیا دی جاتا ہے نا عرفات کے میدان میں 5 جماعت امام کعبہ ظہر پڑھاتے ہیں, وہ جب ظہر ختم ہو جاتی ہے تو اٹھنے لگتا ہے کہ رش سے بچوں. صاحب حاجی کہتے ہو تو پہلی دفعہ حج پہ آیا, کہتا تو نے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا تیری کرتوتا تو کہاں جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا جماعت ہو چکی ہے میں اٹھ رہا ہوں. اس نے کہا اٹھ رہا ہوں نہیں ابھی اثر پڑھنی ہے. پریشان ہو کے کہتے ہو ٹائم تو ظہر کا ہے, تو مجھے اثر کیسے پڑھا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں پڑھا رہا, امام نے پڑھانی ہے اور یہیں پہ ابھی پڑھنی. وہ کہتے یار میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں, تو پہلے بھی آتا ہے. ایک بات مجھے بتا, واقعی ظہر اثر اکٹھی ہوگی؟ اس نے کہا حقیقت ہے ظہر اثر اکٹھی ہوگا. اس نے کان میں کہا کہ دوسرا نے سنے گل کر گیا میں پاکستان سے آیا, تو بھی مجھے چہرے تھے. اس نے کہا میں بھی پاکستان. کہنے کہا پاکستان میں تو ظہر اثر ملا کے شیعہ پڑھتے ہیں. اس نے دوسرے کان میں کہا حج پہ وہی کرنا پڑتا ہے جو شیعہ کرتے ہیں. سلامت رہے. بلکہ مجھے ایک حج سے پرویز مشرف دور کا حج یاد آ گیا. اللہ سید پرویز مشرف کو صحت دے. ایک مولوی کہنے لگا بہانے سے آپ پرویز مشرف کی بات ضرور کرتے ہیں. میں نے کہا تو کیا حرج کے؟ کہنے لگے ڈکٹیٹر تھا. میں نے کہا ضیاء الحق علامہ تھا. وہ صرف اس لیے تمہیں اچھا لگتا تھا کہ وہ پینٹ بھی گٹیاں تو اونچی رکھتا تھا. مشرف اس لیے بارے میں نہیں تھا
ان مولویوں کو، مگر ہر مارشل لا کو آئیڈیل حکومت کہتے ہیں. مشرف اس لیے برداشت نہیں تھا کہ وہ عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا تھا. اس بات پہ دھیان دیں آپ صاحبان غور بیٹھے. تو میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے، مشرف دور میں جتنے حج ہوئے وہ وزارت مذہبی امور والے حاجیوں کو ایک کڑا پہناتے تھے. شاید کسی کو یاد ہوگا، یعنی حج کیمپ سے جب وہ تربیتی کورس، یہاں تو مجھے نہیں اندازہ، پاکستان سے اگر جب آتے ہیں تو وہاں پہ پہلے جس مسلک کا حاجی ہے اس مسلک کے سینٹر بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ تربیتی کورس پہلے کرتے ہیں تاکہ حاجیوں کو، نئے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. وہ مکمل رہنمائی کی جاتی ہے، وہ گائیڈ کرتے ہیں. اور وہاں سے جیسی حاجی وہ تربیت لے کے نکلتے ہیں تو انہیں ایک بیگ دیا جاتا ہے، وہ لٹکاتے ہیں جس میں گروپ کا نام شام لکھا ہوتا ہے، اور ایک بیگ دیتے ہیں جس میں پاسپورٹ کاغذات رکھتے ہیں. اور دوسرا اس زمانے میں یہ تھا کہ حاجیوں کو ایک کھڑا دیتے تھے. مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی مالک ان کی مغفرت فرمائے سید لیاقت علی کویت میں ہوا کرتے تھے. کویت سے ڈائریکٹ وہ گئے اور واپس پاکستان تشریف لائے. اور جب وہ میں ایئرپورٹ پہ انہیں لینے گیا نا تو ان کے ہاتھ میں وہ کڑا. میں نے کہا بھائی جی یہ کڑے صرف شیعہ حاجیوں کو ملے؟ کہنے لگے نہیں، سارے ہی حاجیوں نے پہنے. میرا بیسیکلی شہر گجرانوالہ ہے، وہ اللہ والوں کا شہر ہے، وہاں ایک آبادی ہے سول لائن. وہاں دوسرے دن میری مجلس ہی میں نے مجلس میں کہہ دی، میں نے کہا جی جو بندے کہتے تھے لوہا ہاتھ میں ہو تو نماز نہیں ہوتی، حج ہو جاتا ہے. جان کھاتے تھے ہمارے مولائیوں کی، یہ جی کڑے پہنتے ہیں. کڑی ہاتھ میں ہو تو، مجھے یاد ہے میرے ہی شہر میں ایک بات، ایک مولوی بحث میں ہٹ گئے، کڑی ہاتھ میں ہو تو نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یار گنجائش دے دے. لگا نہیں شریعت کا معاملہ ہے، کڑی ہاتھ میں ہو تو نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا گھڑی ہاتھ میں ہو تو ہو جاتی ہے. ایک مولوی جو فتویٰ دے کہ گھڑی ہاتھ میں ہو تو نماز نہیں ہوتی. اور یہ باتیں یاد رکھا کرو کہیں کام آ جاتا ہے. میں نے کہا جناب کڑی آپ کو اگر بارے میں نہیں ہے تو یہ 3 سوئیاں ہم کڑی پہ فٹ کروا لیں، گھنٹے کی سوئی، منٹوں کی سوئی، سیکنڈ والی سوئی. اور یہ قدرت کا نظام ہے، گھڑی میں صرف 12 تک عدد ہے اور 3 سوئیوں کو 12 کا طواف کرنا پڑتا ہے. کہاں لے گا صاحبان محترم؟ میں نے وہ بات وہاں گجرانوالہ سول لائن مجلس میں کہہ دی کیونکہ ایک دلیل تھی. جان کھاتے تھے کڑی ہاتھ میں نماز، لوہا ہاتھ میں نماز نہیں ہوتی نماز. میں نے کہا حج ہو جاتا. اور پھر میں نے وضاحت کی کہ میں نے کہا اس سال جو مسلمانان اسلام حج کر کے واپس آئے ہیں ان کو کڑیاں پہنائی گئی. بس روٹین میں بات ہوگی. میں جب مجلس سے نکلا نا تو یہاں تو ہماری مجبوری ہے، اسی تواڈے والی دیکھنے ہیں، اتنے تواڈے کول ٹائم شام کو نہیں. یہاں تو ہمیں کیب کا بھی آپ ہی خیال کرنا ہے، شوز کا بھی آپ ہی. پاکستان جیسی بڑے ہیرو ہیں، اگے پیچھے مولائی گڑیاں، اور میں جلدی سے گاڑی اگلی مجلس تک جانا. یہ ایک ینگ بچہ وہ آ گیا گاڑی کے پاس. جی میں نے آپ سے بات کرنی. جی بسم اللہ بیٹھے کہیں سانو تے کوئی فائر بھی مارے نا تو میں نے دعوت دینی. آپ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وہ بچہ بڑے تلخ لہجے میں مجھ سے لے. میں نے کہا بیٹا کہنے لگا جی میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں. میں نے کہا جی جی آپ بتائیں نا. کہنے لگا آپ نے کہا ہے حاجیوں نے کڑی پہنے، کڑے پہنے، کڑے پہنے. میرے ابا جی بھی حج پہ اسی سال گئے تھے. میں اندروں ڈر گیا
کہ ہو سکتا ہے جب اس کے ابے کی باری آئی وہ کڑے ہی ختم ہو گئے، اب یہ میری جان کھائے گا جی میرے ابا جی نے تو کھڑا نہیں کیا، یا مولا مدد کر۔ وہ مولا نے مدد ایسے کر دی نا، وہ پتہ دوسرا بول کیا کہتا ہے، بول کے کہتا ہے جی کڑا تو میرے ابا جی نے بھی پہنا، میں نے کہا چلو شکر۔ اگلی بات پتہ کیا کہتا ہے، لیکن یاد رکھیں آپ بڑا ممبر پہ بات کڑے کی کر رہے تھے، وہ جو حاجیوں نے کڑے پہنے ہیں نا وہ شیعوں والے نہیں تھے۔ آپ پتہ نہیں اس پہ کیا کیا لکھواتے ہیں، پنجتن کے نام لکھواتے ہیں، ناد علی، اس کو سارا پتا تھا بھائی، ناد علی لکھواتے ہیں اور پھر وہ پہنتے ہیں، لیکن حاجیوں کو جو کڑے پہنائے گئے وہ شیعوں والے نہیں تھے۔ متوجہ ہیں جی آپ بھائی میرے، وہ شیعوں والے نہیں تھے، اس میں صرف پاسپورٹ کا نمبر تھا اور پاکستان کا جو پرچم ہوتا ہے اس کا علامتی نشان تھا۔ وہ تو صرف اس لیے دی گئی یاد کرے تاکہ حج کے رسم میں بندہ گم نہ ہو جائے، حج کے رسم میں بندہ کہنے کا چلو باقی بات پھر کر لیں گے، یہ تو مان گئے ہو نا کہ کڑا ہاتھ میں ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا۔ کیا کہنے آپ سنیے گا جواب یہ تو تسلیم ہو گیا نا، یہ تو آپ مان گئے کہ کڑا ہاتھ میں ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا۔ تب میں نے کہا تھا اگر مشرف حکومت کا، وزارت مذہبی امور کا، وزارت مذہبی کا ایک کڑا اگر تمہیں حج کے رش میں گم نہیں ہونے دیتا، پھر مولا علی کی ولایت کا کڑا ہمیں حشر کے رش میں بھی گم نہیں ہوگا۔ لہذا حضور میں بلا تفریق فرقہ میں گزارش آپ پر ادا کر رہا ہوں کہ یہ معاملات جو آپ نے جنہیں بہت آپ اہمیت دیتے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے ایک ایک اپنے مسلک کی کیا اسے کہتے ہیں مسلک کا رکن، مجلس، ماتم، عزاداری، نظریں، نیازیں، ہم سب ثابت کرنے کے لیے تیار، لیکن پلیز ہماری جان کھانا چھوڑ دو۔ راستے اپنے اپنے جب ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اب صورتحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سٹارٹ میں نے کہا کہ اب بدل گئے ہیں معاملات۔ آپ ماشاءاللہ اب تو یوکے یورپ میں رہتے ہیں، آپ میری بات کو بہتر سمجھیں گے، اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں ہے، اب مقابلہ دین کا، دین سے ہے۔ میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں بھائی، اب یہ مذہب و شذبوں والے معاملات پیچھے کر دو یار، اب مقابلہ بین الادیان ہے۔ یہودیت کہہ رہی ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم فضیلت رکھتے ہیں، ہم افضل ہیں، عیسائیت کہہ رہی ہے ہم افضل ہیں، آپ مسلمان سمجھتے ہیں ہم افضل ہیں، تو اب مقابلہ بین الادیان ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کل بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی۔ اب مقابلہ میں پھر کہہ رہا ہوں، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مقابلہ مذہبوں کا دور نہیں رہ گیا، اب دین کا دین سے مقابلہ۔ میں نے اپنے ملک میں بارہا کہا، میں نے کہا مسلمانوں خدارا عیسائی دیکھیں یہ یہودی اور عیسائی، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، یہودی اور عیسائی آپس کے پیدائشی دشمن تھے، لیکن مسلمانوں کو روندنے کے لیے اپنے اختلافات ختم کر کے اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے روڑے کلیئر ہی نہیں ہو رہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، جب ہم زیادہ دور میں کافر تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے، پھر مشرف دور میں ہم مسلمان ہو گئے اور کسی نے ہمیں کلمہ بھی نہیں پڑھایا، میرے ساتھ لہذا خدا میرا جانتا ہے، آپ یقین جانیں کہ پاکستانی کی حکومتوں اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ملٹری کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا، پھر ملٹری کے دور میں ہمیں مسلمان مان لیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی شیعہ قیادت کا پریشر پڑا؟ ہم تو پوری طرح تقسیم ہیں۔
ایک گھر کے بھائی تقسیم ہو جائیں کمزور ہو جاتے ہیں. اور جب شیعت قیادتوں میں تقسیم ہو جائے، ماتمی ماتمیوں پہ اعتراض کریں، ذاکر ذاکروں پہ اعتراض کریں، پوری طرح تقسیم ہو گئے. لیکن میں پھر بھی مسلمانوں سے کہتا پھر رہا ہوں کہ خدا را نفرت پہ کنٹرول کر کے بین المذاہب ایک دوسرے کے قریب آؤ. این ممکن ہے کہ کسی بھی وقت کوئی عیسائی پادری تمہیں بین الاقوامی کسی عدالت میں چیلنج کر دے کہ آؤ دلیل سے بات کرو، افضل عیسائیت ہے یا اسلام ہے. میں پوری دنیا کے علماء اسلام سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نفرت پہ کنٹرول کرو. اور اگر عیسائیوں نے چیلنج دے دیا پھر غصے میں عیسائیوں کے مقابلے پہ اکیلے نہ جانا، ہم غریبوں کو ساتھ رکھنا. ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے، خدا کرے آپ جاگ جائیں. آخری آدمی تک متوجہ، وقت تمام ہو گیا، بات میں روک رہا ہوں. ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے ہمیں بڑے پرانے تجربے ہیں. کیونکہ جو عیسائیوں سے شیعہ کہہ سکتے آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. ہم کہنے کی پوزیشن میں ہیں. وہ عیسیٰ پہ فخر کرنے والوں وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ کی ماں مریم چاہتی تھی میرے بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جا. اللہ نے کہا مریم یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن جب علی کی ماں اپنی حویلی سے نکل کے ابو طالب کے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر کے قریب آئے اور دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا، دیوار کعبہ نے راستہ دے کے کہا اے بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے آنے والا اہل بیت. ولی کائنات کا واحد ہیرو ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جس کی ولادت، ظہور، آمد، تشریف آوری. کچھ بندے نزول پہ، نازل ہونے پہ بھی جان کھاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نازل امام کا وہ نزول ہوا، وہ جی نازل ہونا. اچھا دوسرے پتہ کیا کہیں گے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، تو کہا تھا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے وہ کیجیے. ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کے ہاتھوں میں رسی لٹا دیا، چھری پکڑی، چھری چلا دی، گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں سے لگا. محسوس کر رہے تھے بیٹے کا خون، لیکن امتحان ہے. اور جب ابراہیم نے آنکھیں کھولی تو بیٹا زندہ کھڑا تھا اور دمبا ذبح پڑا. یہ قبلے کا بھی کہ دمبا درمیان میں کہاں سے آیا؟ کہتے جی جنت سے نازل ہوا تھا. ابراہیم کون ہے؟ تیرے نبی کا باوج داد ابراہیم، اسماعیل کے داد، یہ سارا سلسلہ ابراہیم تیرے نبی کے. پتہ نہیں یار، میں جو اہل اسلام بھائی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، نہیں سرکاری درود یار، وعلا آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے، تکلفاً آپ چپ ہے کہ اسپیشل شادی آئے تو کر لیں. اے اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور ان کی یاد پہ، جیسے تم نے درود بھیجا تھا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ نا. ابراہیم مہمان نواز نبی تھے. ہاں ابراہیم علیہ السلام کے گھر جس دن مہمان نہیں آتا تھا نا، نبی اللہ بھوکے رہ جاتے.
اور جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا ان کی یار دوست بڑے ہوتے ہیں. آپ کے پنجابی کلچر میں اس بندے کو ڈیرے دار کہتے ہیں جو 10-15 بندوں کو بغیر اطلاع کے کھانا دے دے. ابراہیم بھی ڈیرے دار نبی تھا اور ڈیرے دار بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. میں نے کیا کہا ہے درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میری طرف دیکھیں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. آپ جیے. اب میری مسلمانوں سے ایک ریکویسٹ ہے, بات چلے کل یہاں سے آگے چلے گی. اپیل میری مسلمانوں سے صرف یہ ہے کہ جب آپ درود ابراہیمی نماز واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں, ہم تو مسکین لوگ ہیں نا, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد, ٹھیک ہے کام پورا ہے, لیکن بھائی آپ کے مسلک میں درود ابراہیمی واجب ہے. اور جب واجب نماز میں آپ واجب درود پڑھتے ہیں تو کبھی کسی اپنی آل اولاد کو اتنا بتا دو یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. کیا رحمت فرمائے ایک دعوت فکر ہے. میں قدم میں مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, اتنا سمجھا دو کہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. لیکن یہ بات میں بریڈ فورڈ کی اس مرکزی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں, نہیں بتائیں گے بیٹا, اور اگر وہ نہیں بتاتے ہم تمہیں بتا دیں. آل محمد کی اولاد کو کہتے ہیں اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں. کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ. ہمارے نبی کے آبا و اجداد ہی اصل میں آل ابراہیم ہے. قبیلہ ایک ہے, گھرانہ ایک ہے, خاندان ایک ہے. آل محمد اولاد محمد ہے, آل ابراہیم محمد کے باپ دادا ہے. اور ریگولر نمازیوں کبھی اپنے علماء سے پوچھو ہمارے نبی کا شجرہ کیا ہے, لیکن جنہیں اپنے شجروں کی خبر نہیں. بولا کرے یار آپ تو تھک جاتے ہیں. جنہیں اپنے شجروں کا پتہ نہیں وہ حضور کا شجرہ کیسے بتائیں گے. یہ عزادار بتا سکتے ہیں کہ تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل سے کنان سے حمل سے بنت سے ہمشی سے عدنان سے ماد سے نزار سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے فہر سے غالب سے لوئی سے کاب سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب. جب یہ تیرے نبی کا سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا فقسم اللہ ذالک النور بجزئین, عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اس نور کے دو حصے کر دیے. ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں آ گیا, دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پشت میں آ گیا. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا, جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا. عالم محمد. میری طرف دیکھیں بھائی, میری طرف دیکھیں.
آل محمد اور آل ابراہیم کنبائے یہ وہ دنبا جی جنت سے نازل ہوا، اور جن کے چھترے نازل ہوتے ہیں وہ خود پیدا ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ بندے پیچھے رہ جائیں تو دکھ کل انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی، لیکن اسی درود والے قبیلے کو اجاڑ دیا. سیدہ راضی ہو جائے حسین کی باتوں میں میں روزانہ دعائیں مانگ رہا ہوں، اور آپ کی قوموں سے محفوظ رکھیں. غریب کے غم میں چند دنوں کا مہمان ہے، اگلے سال تو جو ہوگا وہی ہوئے گا نا. مالک آپ کو صحت والی زندگی دے، لیکن جتنی تعزیت پرسا دے سکتے ہو سپیشلی گھر سے آتے ہو غریبوں کو رویا کرو، پرسے میں شمولیت کیا کرو جتنا، اور رویا لفظ کم ہے وہ رلایا کرو. یہ رونا غریبوں کا گناہوں کا کفارہ، یہ آنسو نجات کا پروانہ. ہاں اگر ہوتا ہے بندہ بعض دفعہ ذہنی طور پہ کہیں اور ہوتا ہے اور آنکھیں نم نہیں ہو رہی، طریقہ میں بتا دیتا ہوں. یہیں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا مسافر شام، کہنا بی بی تو سخی باپ کی بیٹی ہے، میں گھر سے تیرے بھائی کی غربت پہ رونے آیا ہوں، مجھے چند آنسو دے. کسی کا دامن سیدہ خالی بھی لوٹا. آج آپ نے پرسہ دینا رباب کے بیٹے اصغر کا. اشعار میں کم پڑھتا ہوں، لیکن اس دکھ بھری کہانی میں اس سے زیادہ خوبصورتی مجھے نظر نہیں آ رہی. اللہ درجات بلند فرمائے شہید محسن نقوی کے. جب میری اصغر کی بات آئی تو انہوں نے پھر کمال لکھ دیا. آپ سمجھتے ہیں نا جو آپ ہاتھوں میں نجف سے پتھر لاتے ہیں جسے دور نجف کا ہے، وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور اگر یاقوت آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں یاقوت جو ہے وہ سرخ رنگ کا. وہ نقوی نے لکھا شاہزادہ اصغر کے بارے میں، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا دامن خالی نہ ہوگا. پردے میں میری بیٹیاں پہنے اسی شہزادے کے صدقے جو بے اولاد کو دیا ہے، ہمارے جھولیوں کی رونق عطا فرما. ماتمی بیٹے سب کو عطا فرما جو صاحب اولاد ہے. شہزادے اصغر کا لکھنا ہے جو بے اولاد بہنیں ہیں نا، میں انہیں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صفحے عذاب پہ ہیں کہ منت مان لیں کہ رباب بی بی تیرے اصغر کا صدقہ. میں تیرے اصغر کو پوچھا دینے آئی ہوں، اور آج 7 محرم کی رات ہے، 8، 9، 10 میری ماں، میری بہن، میری بیٹی اولاد لینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 محرم کو دودھ ٹھنڈا مل سکے، دودھ نہیں ہے تو پانی، کوئی بھی چیز سبیل بنا کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقسیم کرنا اور کہنا بی بی اصغر کا صدقہ مجھے دے. سال آنے تک تیری گود میں اولاد یقین کرو. یہ در نجف ہے. آپ جی یہ در نجف ہے. شاہ جی متوجہ رہیے گا، یہ در نجف ہے. ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا.
آپ زندہ ہو سر جی بسم اللہ جی میرے بھائی آپ چاہیے مالک آپ کا پرسہ قبول کر لیں سیدزادی کا آپ کا پرسہ قبول کر لیں میں پھر پڑھ دیتا ہوں میں پھر کہہ دیتا ہوں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے انتہا کر دی شہزادہ اصغر کی ماں نے انتہا کر جب 11 محرم کو مقتل سے گزارا گیا نا پردگاروں کو لاش حسین مختلف جگہوں پہ تھا مسافر شام بی بی حسین کی کٹی ہوئی رگیں چوم رہی ایک رباب کی نظر پڑ گئی کون سا درد ہے جو آپ کے لئے اصغر کی ماں اپنے آپ سے کہتی ہے رباب حسین سے بات کر لیں بی بی نے بات کی ہے کہتی ہے حسین آپ میرے سرتاج ہے وہ بہن ہے وہ جون سکتی ہے آپ کو میں کنیز ہوں تیرے سرتاج میں نے آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھیں رباب کا بات ہے جب تک جیوں گی چھاؤں میں نہیں بات کرو تو کمی نہیں ہے پرسن جب تک میں زندہ ہوں میں دھوپ میں رہوں تو پیاسا مارا گیا میں ساری زندگی ٹھنڈا پانی پیتی ہوں انتہا کر دی بی پھر مقدر دیکھو آدھا یہ کیا تھا کہ سائے میں نہیں بیٹھو تقدیر نے زندان بھی وہ دیا اس پہ چھت میں مسلسل دھوپ میں زیادہ دیر نہ ہو جائے پر جب یہ بی بی رہائی کے بعد مدینے گئی ہے مقدر کی کتابیں اٹھائیں یہ مسلسل دھوپ میں بیٹھی تعزیت کے لیے مدینہ کی خواتین آتی تھی اصغر کی ماں دھوپ میں رہتی تھی اب ڈر لگتا ہے لفظ سخت کہے نہیں جاتے اتنا دھوپ میں مسلسل بیٹھی کہ جسم کا گوشت گرنا شروع ہو مجھے معاف کر دیں میں سید ہوں آپ کی محنت کر رہا ہوں کسی کا دل دکھے پردے میں میری ماں بہنوں مجھے معاف کر دینا اتنا دھوپ میں بیٹھے تب سید سجاد سیدہ زینب کو لے کے پھوپھی زینب کو لے کے کہ پھوپھی آپ میری مدد کریں ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائے سجاد نے پہلے خود کہا مولا نے پہلے خود کہا تھا ذاکر ہے آپ عزادار بھی سارے سمجھتے پہلے مولا نے خود کہا تھا امن چھاؤں میں آ جائے امن سائے میں آ جائے یہ بھی کہتی امام ہو کے نہ کہنا بیٹا ہو کے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں میں بیٹا بن کے کہہ رہا ہوں امن سائے میں آ جائے رو کے کہتی ہے میں سائے میں چلی جاتی ہوں لیکن ایک کام تو کر لے ایک میں کر لیتی ہوں سجاد دے کے کہتے ہیں اماں کیا کام ہے رو کے کہتی ہے آنکھوں کا خون تو روک لے اور میں صدقے بی بی تمہارا گریہ قبول کر لے حسین کی ماں تمہارا قربانہ قبول کر لے میں پھر کہہ رہا ہوں آنسو خیرات مانگا کرو مسافرہ بی بی پھر سید سجاد ماں زینب کو لے کے آئے اور جب بی بی زینب کو لے کے آئے نا سیدہ جب پہنچتی ہے مسافرہ بی بی بہت عزت کرتی تھی رباب یوں دھوپ پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے رباب بیٹھی سیدہ قریب آ کے بیٹھتی اور آ کے بھی کہتی ہے بن جائے رباب میری طرف دیکھ میں کون ہوں رباب کہتی ہے میں آپ کو حسین کے بعد حسین سمجھتی ہوں زینب نے کہا بن جائے آپ کی مہربانی ہے لیکن میرا اس گھر سے رشتہ کیا ہے رباب کہتی ہے آپ بیٹی ہے اس گھر کی زینب نے دوسرا فکرہ جو ہمارا کلچر بھی ہے
بیوی نے کہا کہ بیٹیوں کے پیکے کن کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اب پیکا گھر سمجھتے ہیں نا، بیٹیوں کے والدین، بیٹیوں کے ماں باپ، میکا پیکا. بیوی کہتی ہے بیٹیوں کے پیکے کن کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ رباب بیوی کہتی ہیں والدین کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے. مسافر شام بیوی نے کہا جس اجڑی کے ماں باپ نہ رہتے. رباب فرماتی ہے پھر بھائی پیکے بن جاتے ہیں. رباب نے جب کہا نا بھائی پیکے بن جاتے ہیں، سیدہ زینب نے کہا جس اجڑی کے بھائی بھی مارے جائیں. جب کہا نا جس کے بھائی بھی مارے جائیں، رباب فرماتی ہے پھر بھرجائیاں پیکے بن جاتی. بی بی زینب نے قریب ہو کے کہا پھر آپ پیکا ہے نا میرا، اور پیکے بیٹیوں کو خالی نہیں لوٹاتے. میں اس دروازے کی بیٹی بن کے آئی ہوں، اٹھ سائے میں چل. اللہ اکبر. جب بازو پکڑ کے کہا نا بھرجائی اٹھ سائے میں چل، اس وقت بی بی کا منہ کربلا کو ہو گیا. رو کے کہہ دیا مولا حسین اب میں کیا کروں؟ زینب کا کہنا نہ مانوں تو حیا نہیں رہتی، سائے میں چلی گئی میری وفا نہیں رہتی. اللہ میرے جانتا ہے بی بی زینب کے ہاتھ میں ابھی رباب کا ہاتھ تھا، یا رباب بی بی کو پسینہ آ گیا، سجاد کی چیخیں نکل گئی. رو کے کہتے ہیں پھپھی میری اماں کا بازو چھوڑ دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھپھی میری ماں مر گئی. آپ جی یہی حق ہے کرلا کے رونے کا. اصغر کی ماں نے وعدہ پورا کر دیا، دھوپ میں مر گئی. جب جنازہ دھوپ میں تھا نا، جنازہ دھوپ میں، اس وقت بی بی زینب پڑے سجاد بیٹا. جی اماں. سجاد زندان شام میں نا جب تیری ماں رباب راتوں کو اٹھ کے نا مٹی پہ ہاتھ مار دیا، میں نے پوچھا بھرجائی کیا کر رہے؟ تو کہتی اصغر یہی کہیں تھا. تیری تعزیت جیو زدار بھائی. یہ درد میں اور آپ نہیں سمجھتے، یہ وہ مائیں سمجھتی ہیں جن کے بچے ابھی بہت کم سن ہوتے ہیں. اس وقت بی بی زینب نے ایک فکرہ تھا. بی بی کہتی ہے سجاد بیٹا زندان شام میں نا جب تھکی ہاری قیدن بی بی سو جاتی تھی نا، تیری ماں رباب اپنے دامن سے شہر کھولتی تھی، ساری ساری روتی تھی. میں نے کئی دفعہ پوچھا بھرجائی تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہتی تھی تو میری حسین کے بعد حسین ہے، میرے بندے ہاتھ دے، میری زندگی میں نہ دے، میرے مرنے کے بعد. سجاد ابا تیری ماں کہتی تھی مرنے کے بعد اور مجھے معاف کر دینا. سجاد نے ماں کا دامن کھولا، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں شام غریبہ جس جھولے کو جلا دیا گیا. آباد رہو. دو جملے مجھے بس آج کے کہتے ہیں، نصیبوں کا ماتم ہے، نصیبوں کا پتھر ہے. بس دو لفظ کہہ رہا ہوں، گفتگو میں نے تمام کر دی. مچھلی کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. مچھلی جب پانی سے باہر آتی، جب مچھلی پانی سے باہر آتی تو تیزی سے تڑپتی ہے. جب تڑپنے کی سکت نہ رہ جائے پھر آہستہ کبھی ادھر گرتی کبھی ادھر گرتی. اور جب مچھلی میں وہ سکت بھی نہ رہ جائے پھر مچھلی کا منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں آسمان کو لگ جا. کچھ روک کر رباب کی اصغر پہ تینوں کیفیتیں آ گئے. جب سات کو پانی بند ہوا، کبھی تیزی میں کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا. پھر 9-10 محرم کو کبھی دائیں کبھی بائیں. پھر وہ وقت آ گیا جب آنکھیں کھلی تھی اور حسین کی آواز آئی. لوگوں میں غریب ہو گیا. دوسرا استغاثہ ہے تو مجھ مسافر کی مدد کرنے والا. معصوم کا استغاثہ. معصوم نے سنا
علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا. تو اتنی دیر میں حسین دروازے پہ آ گئے. دروازے پہ جب حسین آتے ہیں تو حسین نے آیت تطہیر کی تلاوت. بی بی کہتی اماں فضا یہ تو مدینے میں سوالی میرے دروازے پہ پڑتے ہیں. یہ دیکھ میرے دروازے پہ اس وقت کون ہے؟ جب نے دروازہ کھولا یہ بھی کہتی ہے اجڑ گئے حسین بھی گرا تیرا. اور جب سیدہ نے بتایا کہ تیرا معصوم گہوارے سے گر رہا ہے، حسین فرماتے ہیں میری بھی لسٹ مکمل نہیں ہوتی جب تک فہرست میں اصغر نہ آئے. بہت کریا ہو گیا تو بس یہیں پہ تمام کر دیتا. میرے بعد میرے بھائی کو کے پڑھنے والے ہیں میں یہیں پہ روکتا ہوں. حسین فرماتے ہیں میرے اصغر کو لے آؤ. یہ آپ یا میں نہیں سمجھتا، یہ میری بیٹیاں بہنیں مائیں سمجھتے ہیں. اچھا کمشن ہونا اور باپ کہے کہ میں نے اسے لے کے باہر جانا، ماں کی کوشش ہوتی ہے اس کا منہ دھلا دوں، آنکھوں میں سرما، بال سیدھے، نیا لباس. جب حسین نے کہا نا میرے اصغر کو لا، تو کہ کہتی کہ اصغر دادی سے شکایت نہ کرنا. اصغر میں تیری ماں رباب ہوں، میرا پیکا وطن ہوتا میں تجھے ایسے تیار کرتی کہ آج زمانہ دیکھ آباد رہو یار، آباد رہو. اللہ علی اصغر کا صدقہ تیرے گناہ معاف فرما. میں نے پہلے بھی کہا یہ نجات کا پروانہ ہے آنسو، یہ گناہوں کا کفارہ ہے آنسو. جب حسین نے کہا نا سیدہ سے، سیدہ زینب مرگائے رباب کے خیمے میں تاکہ کہتی ہے مرگائے جی حسین اصغر مان گئے. اٹھیے اللہ تعالیٰ کیا خیال آئے. کہتی ہے بھائی کے پاس آپ چل کے بیٹھے، میں ابھی اصغر کو لاؤں. اب جی درد ہے. اصغر کو لے کے نا ریت کے خیمے میں گئی، آوازیں دے رہی تھی سکینہ سکینہ سکینہ. چوتھے خیمے سے چھوٹا سا پیالہ خان اصغر کے لیے پانی بہن تلاش کر رہی. مجھے معاف کرنا کسی کا دل نہ دکھ جائے. جب سکینہ آ گئی نا، نصیبوں کا ماتم ہے، کوئی ذاکر والی کا کمال نہیں ہوتا، یہ آپ کے نصیبوں کا پوچھ ہے. میں سید ہوں آپ کا ایک لمحہ میں آپ کی آنکھیں مانگا میری طرف دیکھیں. رباب کے ہاتھوں میں اصغر انگلی کی کا ساتھ سکینہ اس خیمے میں آ گئی جہاں بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے. اصغر اٹھا کے حسین کی گود میں رکھا، سکینہ کی انگلی پکڑ کے زینب کے ہاتھ میں دے دی. رو کے کہتی ہے سیدو میں جیسے خالی چھوڑی آئی تھی میں ویسے چلی جاؤں گی، یہ کہہ کے مجھے معاف کر دینا. اب اللہ جانے یہ درد کون سمجھتا ہے. ہمارے پاکستان کے گجرات کے ڈنگا کے ایک سید عالم تھے مولانا سید نظر حسین، وہ یہ لفظ کہا کرتے تھے کہ جب سکینہ زینب کی گود میں بٹھاتی، اصغر حسین کی جھولی میں رکھ کے پیچھے رباب ہٹی ہے اور پیچھے ہٹ کے کہتی ہے اماں فضا مجھے کنیزوں کے خیموں میں لے چلو اور مجھے نکرانیوں کے خیموں میں، اور میرے سیدوں سے رشتے ختم ہو گئے.